نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد دولت کی تسبیح، ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 800 کروڑ جھوٹ لگتا ہے تو آزما کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس چھوٹے سے وظیفے کو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا، ساری زندگی کی میرے بھائیوں میری بہنوں پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی، اور رزق اور دولت ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ لوگوں کا، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں نے جہاں سے گمان تک نہ کیا ہوگا ایسی جگہ سے پیسہ آ جائے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ وظیفہ، یہ وہ عمل، یہ وہ تسبیح جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھا کروڑ پتی فوری طور پر بن گیا، دولت کے ڈھیر لگا دینے والا، دولت کی چھما بارش برسانے والا، دنیا کا یہ وہ آزمودہ ترین عمل ہے، دنیا کا وہ پاور ترین عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ جس کو پڑھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جب عصر کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تسبیح کو پڑھا تھا، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے، عصر کی نماز کے بعد کا یہ وہ عمل ہے کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے اس کی تقدیر ایک دن کے اندر اندر میرے بھائیوں میری بہنوں بدل دیتی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل نہیں کہ آپ کو انتظار کروائے، خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے کہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دے گا۔ جو مانگو گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں بے بس ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں تنگ دستی میں ہو، مالی پریشانی میں ہو، دکھ تکلیف بیماری میں ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں وہ سچا عمل بتلانے لگا ہوں۔ دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا را میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل عصر کی نماز کے فوراً بعد اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، ہم اعمال بھی کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری نہ کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، نہ ہمیں کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، دکان پہ کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں، دکان وغیرہ کھولتے ہیں تو دکان پر جاتے ہیں تو ایک دم سے کام ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ کئی کاروبار کر چکے ہیں، کئی وظائف پڑھ چکے ہیں، ہر طرح کی کوشش کر لی کہ کہیں سے ترقی ہو جائے، کہیں سے اچھا وقت آ جائے، لیکن آج تک ہر کام جو بھی کیا اس میں ناکامی ملی۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا را آج میرا بتلایا ہوا یہ ایسا عمل، دست غیب کا وہ سچا عمل آج تمہیں دوں گا جو تمہاری پریشانیوں کو، جو تمہاری تنگ دستیوں کو خدا کی قسم 2 منٹ کے اندر اندر دور کر دے گا۔ ہر حاجت، ہر مراد کو یہ عمل فوری طور پر پورا کر دے گا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو بھائی بہن کہتے ہیں اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تنگ دستیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج خدا را میرا بتلایا ہوا ایک دن کا عمل، صرف ایک بار زندگی میں جو بندہ اپنی تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، دکھ تکلیف بیماری میں زندگی میں ایک بار ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اس عمل کو چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را عمل کو سمجھنے کے لیے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ سمجھیے بات کو، کس طرح کیسے اس عمل کو عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ عمل پڑھنا تو بے حد آسان ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کے جو کمالات ہیں، جو فائدے ہیں، بچہ بھی پڑھ تو لے گا، لیکن اس کو، ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، اس عمل سے دولت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس عمل کو سمجھیں کہ اس عمل کو آپ نے عصر کے بعد
کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر کامنٹس میں ہی آ کر کہتے ہیں عمل سمجھے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ لوگ کامنٹس میں آ کر ہی کہتے ہیں کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کر رہا، جناب وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے نہیں، ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ سمجھیں گے نہیں، تو عمل آپ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ اس عمل کو آپ نے خدا را بے دلی سے نہیں پڑھنا، بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ گھر تو بے دلی سے پڑھو گے، گھر تم بے ترتیبی سے پڑھو گے، خدا کی قسم کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اب میں عمل سمجھانے لگا ہوں۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسیجز کرتے ہیں، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ تمام دکھ تکلیف بیماریاں میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی میں ایک ساتھ آ چکی ہیں، تمام تکلیفیں پریشانیاں زندگی میں ایک ساتھ آ چکی ہیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا ہے۔ کامیابی تمہارے قدم نہ چومے تو پھر مجھے کہنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دولت مند بننا چاہتے ہو تو آج ہی آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک مرتبہ چلتے پھرتے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد چاہے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، یا عصر کی نماز کے فوراً بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، مغرب سے پہلے پہلے۔ یہ یاد رکھیے گا، یا تو عصر کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو تو سب سے اچھی بات ہے، اور بھول جاؤ نہ پڑھ سکو اس وقت تو عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں جہاں بھی موجود ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، جس شہر میں ہو، آپ کے ملک میں، شہر میں عصر کی اذان جیسے ہی ہو، فوراً آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، یا پھر دوسرا وقت میں نے بتایا کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جن کا جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون کرتے ہیں، کبھی میسیجز کرتے ہیں، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، قرضوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں پوری طرح ڈوب چکے ہو اور چاہتے ہو کہ ایک دن کے اندر اندر قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، ایک دن کے اندر اندر قرضوں سے نجات مل جائے، تو خدا را میرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس چھوٹے سے عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی شامل کر لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ اب عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ نے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، جہاں آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے عصر یا مغرب کے درمیانی وقت میں یا عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ چاہے نماز کے فوراً بعد پڑھیں عصر کی، چاہے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھیں، طریقہ سیم ہوگا۔ 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے اس پورے عمل کو پڑھنے میں، تو 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھنا کہ اس دوران کوئی ڈسٹرب نہ کرے، نہ آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہو، نہ اس دوران کسی سے بات کرنی ہے، نہ عمل کے درمیان میں وقفہ لینا ہے۔ چاہیں تو اسی عمل کو زندگی میں عصر کے بعد کا یہ عمل ایک بار پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں یا عصر کے فوراً بعد نماز کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں۔ کامیابی اگر تمہارے قدم نہ چومے تو پھر مجھے کہنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، خدا را میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ کبھی زندگی میں کسی کے آگے خدا کی قسم ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے 15-20 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جاؤ عصر کے بعد فوراً، یا عصر یا مغرب کے درمیانی وقت میں۔ تو سب سے پہلا آپ نے جو کام کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو
وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بہتر لگے جو پڑھنا چاہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے وہ والا درود پاک صرف ایک بار پڑھ لینا ہے، صرف ایک مرتبہ، صرف ون ٹائم آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوراً کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب ایک مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اب اس عمل کا پہلا وظیفہ 2 سے 3 وظائف پر مشتمل ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا ایک ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمام میرے ساتھی، تمام دوست بھائی بہن احباب، آپ نے فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر ایک بار درود شریف پڑھتے ہی پہلا کلمہ شامل کر دینا ہے، اور آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف اس عمل میں 11 بار 11 ٹائم پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ گیارہ مرتبہ 11 ٹائم جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً آپ نے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب فوری طور پر تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام ساتھی احباب دوست بھائی بہن، آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو فوراً آپ نے 11 بار پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر تو 11 بار پہلا کلمہ پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے؟ سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے ایک بڑا ہی خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ شامل کرنا ہے اس عمل میں۔ جب 3 بار پڑھ لیں تو آخر میں ایک چھوٹا سا اسم، چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آخر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو خاص وظیفہ، جو پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا یا رزاقو کا یہ وظیفہ اس عمل میں سب سے آخر میں، اور صرف یہ وظیفہ آپ نے 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔